آج ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین زمانے کے اندر بھیجا گیا تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو چنا گیا، اور کنانہ میں سے قریش قبیلے کو چنا گیا، اور اس میں سے بنی ہاشم کو جو ہے چنا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین قبیلے کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ بنی ہاشم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سردار ہوں قیامت کے دن، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس سے قبر پھٹے گی، یعنی قبر جو ہے سب سے پہلے میری پھٹے گی، اور میں ہی سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے ہی میری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے، حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، اور تمام انبیاء کرام کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا اکثر الانبیاء، میں انبیاء کرام پر کثرت کی وجہ سے قیامت میں ہوں گا، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے انبیاء کرام میں، کیونکہ کوئی نبی ایسا ہوگا کسی کا ایک پیروکار ہوگا، کسی کا دو پیروکار ہوں گے، زیادہ سے زیادہ جس کے پیروکار ہوں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھڑکاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنت کے دروازے کو بھی کھٹکانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی بہت عظیم فضیلت ہے کہ جنت کے اندر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا قیامت کے دن، فاستفتحوا، میں دروازہ کھولنے کا مطالبہ کروں گا، تو خازن کہے گا آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو فرشتہ کہے گا مجھے آپ کے بارے میں ہی حکم دیا گیا تھا کہ میں کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں یہاں تک کہ آپ آ جائیں، یعنی آپ کے لیے سب سے پہلے میں دروازہ کھولوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول شفیع فی الجنت، یعنی جنت میں داخلے کے لیے بھی سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا، میں سفارش کروں گا تو لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ لم یصدق نبی من الانبیاء ما صدقت، جتنی میری تصدیق کی گئی اتنی کسی نبی کی تصدیق نہیں کی گئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بہت ہی زیادہ ہیں، کسی نبی کے اتنے پیروکار نہیں تھے۔ اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور انبیاء کرام کی مثال اس محل کی طرح ہے جس کی بناوٹ بہترین ہے، یعنی وہ بہترین طریقے سے وہ بنایا گیا ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی گئی ہے، تو دیکھنے والے اس کے اندر دیکھتے ہیں، یتعجبون، تعجب کرتے ہیں، من حسن بنیانی، اس عمارت کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ تعجب کرتے ہیں، مگر دیکھتے ہیں ایک جگہ اینٹ کی خالی چھوڑی ہوئی ہے اس عمارت کے اندر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فکنت انا صددت، وہ اینٹ میں ہوں، میں ایک اینٹ ہوں جس کی وجہ سے وہ عمارت پر ہو جائے گی۔ اور یہ مثال اللہ کے رسول نے بیان اس لیے کی کہ میرے ذریعے رسولوں کا خاتمہ ہے، اب میرے بعد کوئی بھی رسول نہیں آئے گا، میں آخری رسول ہوں، عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ جس طرح عمارت مکمل ہو چکی ہے، اس کے اندر کوئی ایک اینٹ کی جگہ نہیں ہے، اسی اعتبار سے ختمہ بالرسل، تو میرے ذریعے ہی رسولوں کا بھی اختتام ہو چکا ہے، میں ہی آخری، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ یہ قادیانیوں کے بارے میں ایک زبردست ان کے رد میں یہ دلیل ہے صحیح بخاری مسلم کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نبیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت کے اندر دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔